اللہ اللہ. اب وہ میں آیا تو برجستہ ادھر سے آیا، میں سمجھ گیا نمبر 2 کا مال. کہاں سے؟ میں نے کہا بریلی شریف. ایک جملہ کہا، وہ خناس مردود کہیں کا، بولا یزید جنت میں جائے گا معاذ اللہ. جب یہ جملہ کہا تو میں مسجد کے دروازے پہ میں نے ہاتھ اٹھائے، پروردگار عالم نماز پڑھ کے نکلا ہوں، مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوں، جہاں یزید جائے وہاں اسے پہنچا دینا، اور نبی کا شہزادہ حسین جہاں جائے وہاں مجھ گناہگار کو پہنچا دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چیخنے لگا، چلانے لگا، بھیڑ جمع ہو. کیا بات کیا بات؟ میں نے کہا بابو میں مسافر ہوں، نماز پڑھنے آیا تھا، آپ انہی سے پوچھ لیں. بولے وہ تو چیخ رہے ہیں. اللہ اللہ. میں نے کہا میں جب نماز پڑھ کے نکلا اس نے پوچھا کہاں سے؟ سبحان اللہ. تو میں نے کہا بریلی شریف. اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ یعنی بریلی کا ڈائریکٹ تعلق کربلا سے ہے. حق ہے. تبھی یزیدی بولا یزید جنت میں جائے گا. تو میں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، مولا جہاں یزید جائے وہاں اسے بھیج دینا، جہاں فاطمہ کا لال حسین جائے وہاں مجھ گناہگار کو بھیج دینا. تو یہ چیخنے لگا. اللہ اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے زبان سے تو کہہ دیا یزید جنت میں جائے گا، مگر اس کا دل مطمئن نہیں ہے کہ یزید جنت میں جائے گا. ہمارا عقیدہ ہے خدا کی قسم جنت حسین کی ہے، اور جتنے حسینی ہیں سب جنتی ہیں. غلامان حسین، غلامان حسین. یزید ناپاک مرد آباد. یزید ناپاک. یزیدی کتے، یزیدی کتے. اے دل بگی دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جانے اولیاء. کیا بات رضا اس چمنستان کرن کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہزادے حسین پاک امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تختی لکھی، اور دونوں شہزادے لے کر تختی حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے بارگاہ میں حاضر ہوئے. امی جان آپ بتائیں تختی حسن کی اچھی ہے یا تختی حسین کی اچھی ہے؟ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ کرم اٹھی، دیکھا ایک طرف ننھا شہزادہ حسن ہے، ایک طرف ننھا شہزادہ حسین ہے. اگر کہہ دیا تختی حسن کی اچھی ہے تو حسین کا دل ٹوٹ جائے گا، اور کہہ دیا تختی حسین کی اچھی ہے تو حسن کا دل ٹوٹ جائے گا. آپ نے ارشاد فرمایا اپنے والد ماجد کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہی اس کا فیصلہ کریں گے. دونوں شہزادے ننھے ننھے قدموں سے چلتے ہوئے سرکار مولائی کائنات کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کیا بابا جان آپ فیصلہ کرو، تختی ہماری اچھی ہے یا تختی حسین پاک کی اچھی ہے؟ حضرت مولائی کائنات خلیفۃ المومنین کی نگاہ کرم اٹھی، دیکھا ایک طرف امام حسن ہے ایک طرف امام حسین ہے. اگر کہہ دیا تختی حسین کی اچھی ہے تو حسن کا دل ٹوٹ جائے گا، اور کہہ دیا تختی حسن کی اچھی ہے تو حسین کا دل ٹوٹ جائے گا. آپ نے فرمایا تمہارا فیصلہ تمہارے نانا جان کریں. دونوں شہزادے ننھے ننھے قدموں سے چلتے ہوئے سرکار دو عالم رحمت عالم کی بارگاہ میں حاضر آئے. سلام عرض کیا، نانا حضور ہم نے بھی تختی لکھی ہے، بھائی جان نے بھی تختی رکھی ہے، اب آپ فیصلہ فرمائیں تختی ہماری اچھی ہے یا تختی حسین کی اچھی ہے؟ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کی طرف دیکھا، عرض کیا پروردگار عالم اس کا فیصلہ تو ہی فرما دے، اس کا فیصلہ تو ہی فرما دے. رب کائنات نے حکم دیا جبریل امین جنت سے سیب توڑ کے ڈال دو. سردار الملائکہ سیدنا جبریل امین علی نبینا وعلیہ الصلوۃ تسلیم نے جنت سے سیب توڑ کے ڈالا، اور اس کی مشیت عزتی دو حصے ہو گئے. آدھا سیب امام حسن کی تختی پہ آیا، آدھا سیب امام حسین کی تختی پہ آیا. نہ آقا و مولا نے ارشاد فرمایا تمہارا فیصلہ تمہارے رب نے کیا ہے، تختی حسن کی بھی اچھی ہے تختی حسین کی بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے دل بگی دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جانے اولیاء. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. آگے بڑھو، پھر مت کہنا ہماری تو نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک سرکار کے پیارے شہزادوں پر درود نہ پڑھ.
اور دیوانے نے تو کہا سبحان، دل میں ایک تڑپ اٹھی، آنسوؤں سے وضو ہوا، دل میں ایک تڑپ اٹھی، آنسوؤں سے وضو ہوا، تم جو یاد آ گئے میری نماز ہو گئی، سبحان اللہ، تم جو یاد آ گئے میری نماز ہو گئی۔ اللہ انہی کی محبت میں جلائی، انہی کی محبت میں سلائی۔ آج فتح مکہ کا دن ہے، اے لات چلو باہر، اے حبول چلو باہر، آرمنات چلو باہر۔ اللہ ایک بت اوپر لگا ہوا ہے، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں علی جہود، فرمایا تم ہمارے دوست پہ کھڑے ہو جاؤ، وہ اوپر والا بت نکال کے پھینک دو۔ اللہ سنو، اللہ کے حبیب سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میری غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، آپ کے دوش پر میں کھڑا ہوں، آقا میرے دوش پر کھڑے ہو جائیں۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے نبی سے کاندھا ملا رہا ہے، نہ ہنجات، ادھر دیکھ، حضرت مولا کائنات سے آقا ارشاد علی، یہ مقام خیبر نہیں ہے، یہ مقام خیبر نہیں ہے، یہ مقام نبوت ہے، سبحان اللہ، تم اس کو برداشت نہ کر سکو گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا کائنات جب آقا نے پوچھا، جب دوش پر کھڑے ہوئے آقا نے پوچھا علی کیا دیکھ رہے ہو؟ فرماتے ہیں ہاتھ اٹھاؤں تو عرش اعظم پکڑ لوں، نیچے دیکھوں تو تحت الثری تک دیکھوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مولا علی۔ ذرا دیکھو ایک لمحہ دوش مصطفیٰ پر حضرت علی آئے، عرش سامنے ہے، تحت الثری سامنے ہے۔ سبحان اللہ، اب بھی نہیں سمجھو گے؟ اب آؤ نانا جان، لوگوں کے پاس اونٹ ہے، لوگ اونٹوں پہ سوار ہوتے ہیں، کاش کے اے بیٹھ جائیے، کہاں چلے، ادھر آئیے، بیٹھ نہیں، بیٹھ جائیے، بالکل یہ کوئی طریقہ نہیں۔ آقا و مولا جانا تھا پہلے جاتے، اسی لیے تقریر سے پہلے کہتا ہوں جسے جانا جائے، جائیے بھائی جائیے، جائیے معاف کیجیے گا، جائیے جائیے جائیے، معاف کیجیے گا، یہ غلط چیز ہے، پہلے سے تیاری کر لیں، جائیے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معاف کرنا بھیا، معافی چاہوں گا۔ اللہ اللہ، خون جگر صرف ہوتا ہے تو تقریر ہوتی ہے، یہ کتاب دیکھ کے پڑھنا نہیں ہوتا، جہاں 2 آدمی اٹھے ذہن بٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں نانا جان، لوگوں کے پاس اونٹ ہیں، لوگ اونٹوں پہ سواری کرتے، کاش کہ ہمارے پاس بھی اونٹ ہوتا، ہم بھی سوار ہوتے۔ سنو اے بمبئی کا بھولا سنی سن، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ آقا و مولا نے فرمایا تم ہمارے دوش پہ بیٹھ جاؤ۔ یہ کون سا دوش ہے؟ یہ وہی دوش مبارک ہے جس پہ حضرت علی کھڑے تھے، ایک لمحے کے لیے تو عرش اعظم سامنے تھا، تحت الثری سامنے تھا، سبحان اللہ، اسی دوش پر شہزادہ صوفیاء کاملین فرماتے ہیں ذرا غور کرو اب شہزادے کے علوم کا کیا حال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ آقا و مولا نے اپنے دوش پر بٹھالا، نگاہ گئی خلیفۃ المومنین کی۔ سن لو، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان آقا، کتنی پیاری سواری ہے، سبحان اللہ، کتنی پیاری سواری، واہ واہ واہ، پیاری سواری ہے۔ یہ جملہ عرض کیا، آقا ارشاد فرماتے یہ نہیں دیکھتے کتنا پیارا سوار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، داماد رسول، نواسہ رسول۔ عرض کیا حضور نانا جان، لوگ جب اونٹ پہ سوار ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں لگام ہوتی ہے، ہمارے ہاتھ میں کوئی لگام نہیں۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زلف پاک ان کے ہاتھوں میں تھما دی۔ اب صوفیاء کاملین تحریر کرتے ہیں، دیکھنے والوں نے تو یہ دیکھا کہ آقا نے اپنی زلف تھمائی، مگر ذرا قرآن پاک کا مطالعہ کرو، یہ وہ زلف پاک ہے جس کی قسم قرآن نے کھائی۔ واللیل اذا سجا،
قسم ہے اس زلف عنبری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے سنو، دیکھنے والوں نے تو یہ دیکھا کہ آقا نے اپنی زلف تھمائی، مگر جب غور کیا تو پتہ یہ چلا اے حسین، یہ اسلام کی باغ ڈور مدینے میں تھمانا میرا کام ہے، کربلا میں بچانا تمہارا کام ہے۔